بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نمبر 3152۔ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ عمر نے یہود و نصارہ کو سرزمین حجاز سے نکال کر دوسری جگہ بسا دیا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر فتح کیا تو آپ کا بھی ارادہ ہوا تھا کہ یہودیوں کو یہاں سے نکال دیا جائے اور جلا وطن کر دیا جائے۔ جب آپ نے فتح پائی تو اس وقت وہاں کی کچھ زمین یہودیوں کے قبضے ہی میں تھی اور اکثر زمین پیغمبر اور مسلمانوں کے قبضے میں تھی۔ لیکن پھر یہودیوں نے رسول اکرم سے درخواست کی، آپ زمین انہی کے پاس رہنے دیں، وہ کھیتوں اور باغوں میں کام کیا کریں گے اور آدھی پیداوار لیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا، جب تک ہم چاہیں گے اس وقت تک کے لیے تمہیں اس شرط پر یہاں رہنے دیں گے۔ چنانچہ لوگ وہیں رہے اور پھر عمر نے انہیں اپنے دور خلافت میں مسلمانوں کے خلاف ان کے فتنوں اور سازشوں کی وجہ سے یہود خیبر کو تیمہ یا اریحہ کی طرف نکال دیا تھا اور انہیں جلا وطن کر دیا تھا۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ ارض خیبر کو فتح کرنے کے بعد یہود سے معاہدہ ہو گیا تھا۔ پہلے وہ سب زمینیں انہی کی تھیں، بعد میں غلبہ اسلام کے بعد وہ اللہ اور اس کے رسول کی ہو گئیں۔ اس میں ایک طرح سے ان زمینوں کو بطور بخشش دینا بھی مقصود ہے۔ ترجمۃ الباب سے اسی میں مطابقت ہے۔ اس حدیث سے معاملات کے بہت سے مسائل نکلتے ہیں جن کو امام بخاری رحمہ اللہ نے جگہ جگہ بیان کیا ہے۔ باب ما یصیب من الطعام فی ارض الحرب، اگر کھانے والی چیزیں کافروں کی زمین میں ہاتھ آ جائیں اور مل جائیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں جمہور کا یہی فتویٰ ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں کو غنیمت پانے والے قبل از تقسیم لے اور کھا سکتے ہیں، یعنی اسے اٹھا بھی سکتے ہیں اور اسے استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح چارہ ہے، اسے بھی اپنے جانوروں کو کھلا پلا سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 3153، متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن مغفل روایت کرتے ہیں کہ ہم خیبر کے محل کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ کسی شخص نے ایک کپی چمڑے کا برتن پھینکا جس میں چربی بھری ہوئی تھی۔ میں اسے لینے کے لیے لپکا اور اسے کہہ بھی سکتے ہیں کہ میں کودا، لیکن مڑ کر جو دیکھا تو پاس ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ میں شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ تو یہاں کہنا یہی ہے کہ اسے کھانے کی چیز استعمال کر سکتے ہیں، اسے لے سکتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ نہیں کہا اور انہیں منع نہیں کیا۔ حدیث نمبر 3154، ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غزووں میں ہمیں شہد اور انگور ملتا تھا، ہم اسے اسی وقت کھا لیتے، تقسیم کے لیے اسے نہیں چھوڑتے تھے یا انتظار نہیں کرتے تھے۔ اس حدیث سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ کھانے پینے کی جو چیزیں رکھنے سے خراب ہوتی ہیں، تقسیم سے پہلے ان کے استعمال میں کوئی حرج نہیں۔ حدیث نمبر 3155،
شیبانی کہتے ہیں کہ میں نے ابن ابی اوفا سے سنا، یہ بیان کرتے تھے کہ جنگ خیبر کے موقع پر فاقوں پر فاقے ہونے لگے۔ آخر جس دن خیبر فتح ہوا تو مال غنیمت میں گھریلو گدھے بھی ہمیں ملے، چنانچہ انہیں ذبح کر کے پکانا شروع کر دیا گیا۔ جب ہانڈیوں میں جوش آنے لگے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے اعلان کیا کہ ہانڈیوں کو الٹ دو اور گھریلو گدھے کے گوشت میں سے کچھ نہ کھاؤ۔ عبداللہ بن اوفا نے بیان کیا کہ بعض لوگوں نے اس پر کہا کہ غالباً نبی اکرم نے اس لیے روک دیا ہے کہ ابھی تک اس میں سے خمس نہیں نکالا گیا تھا، لیکن بعض دوسرے صحابہ نے کہا کہ رسول اعظم نے گدھے کا گوشت قطعی طور پر حرام کر دیا ہے۔ شیبانی نے کہا میں نے سعید بن جبیر سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قطعی طور پر حرام کر دیا تھا، ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ کتاب الجزیہ والمعادہ، جزیہ اور جنگ بندی کا بیان۔ باب الجزیۃ والمعاداۃ مع اہل الحرب، جزیہ کا اور کافروں سے ایک مدت تک لڑائی نہ کرنے کا بیان۔ اللہ تعالیٰ کا فرمانا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا يحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا يدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ سورہ توبہ آیت نمبر 29۔ ان لوگوں سے جنگ کرو جو اللہ پر ایمان نہیں لائے اور نہ آخرت کے دن پر، اور نہ ان چیزوں کو وہ حرام مانتے ہیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے، اور نہ دین حق کو انہوں نے قبول کیا، بلکہ الٹے وہ لوگ تمہیں کو مٹانے اور اسلام کو ختم کرنے کے لیے جنگ پر آمادہ ہو گئے۔ ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی تھی یہاں تک مدافعت کرو کہ وہ تمہارے غلبہ کی وجہ سے جزیہ دینا قبول کر لیں اور وہ تمہارے مقابلہ پر دب گئے ہوں۔ یہاں مسکنہ لفظ آیا ہے، یہ مسکین کا مصدر ہے۔ اسکنو من فلان، یعنی میں اس سے زیادہ ضرورت والا ہوں اور اس کو سکون حاصل نہیں۔ اور ان احادیث کا ذکر جن میں یہود، نصارہ، مجوس اور اہل عجم سے جزیہ لینے کا بیان ہوا ہے۔ ابن عیینہ نے کہا، ان سے ابن ابی نجیح نے کہا کہ میں نے مجاہد سے پوچھا اس کی کیا وجہ ہے کہ شام کے اہل کتاب پر 4 دینار جزیہ ہے اور یمن کے اہل کتاب پر صرف 1 دینار؟ تو انہوں نے کہا کہ شام کے کافر زیادہ مالدار ہیں۔ اس کو عبد الرزاق نے موصولاً روایت کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ جزیہ کی کمی بیشی کے لیے امام کو اختیار ہے۔ جزیہ کے نام سے حقیر سی رقم غیر مسلم رعایا پر اسلامی حکومت کی طرف سے ایک حفاظتی ٹیکس ہے، جس کی ادائیگی ان غیر مسلموں کی وفاداری کا نشان ہے، اور اسلامی حکومت پر ذمہ داری ہے کہ ان کے مال و جان و مذہب کی پورے طور پر حفاظت کی جائے گی۔ اگر اسلامی حکومت اس بارے میں ناکام رہ جائے تو اسے جزیہ لینے کا کوئی حق نہ ہوگا۔ حدیث نمبر 3156۔ عمرو بن دینار بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں جابر بن زید اور عمر بن عوص کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو ان دونوں بزرگوں سے بجالہ نے بیان کیا، بجالہ نام ہے، کہ 70 ہجری میں جس سال
مصعب بن زبیر نے بصرہ والوں کے ساتھ حج کیا تھا۔ زمزم کی سیڑھیوں کے پاس انہوں نے بیان کیا تھا کہ میں احنف بن قیس کے چچا جز بن معاویہ کا کاتب تھا۔ تو وفات سے 1 سال پہلے عمر بن خطاب کا ایک مکتوب ہمارے پاس آیا کہ جس پارسی نے اپنی محرم عورت کو بیوی بنایا ہو تو ان کو جدا کر دو، اور حضرت عمر نے پارسیوں سے جزیہ نہیں لیا تھا۔ حدیث نمبر 3157۔ لیکن عبد الرحمن بن عوف نے گواہی دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجر کے پارسیوں سے جزیہ لیا تھا، حجر کے پارسیوں سے جزیہ لیا تھا، تو وہ بھی لینے لگے۔ معلوم ہوا کہ پارسیوں کا بھی حکم اہل کتاب کا سا ہے۔ جو معاملہ اہل کتاب کا ہوگا وہی معاملہ پارسیوں کا ہوگا۔ امام شافعی اور عبد الرزاق نے روایت کیا ہے کہ پارسی اہل کتاب تھے، پھر ان کے سردار نے بدتمیزی کی، اپنی بہن سے صحبت کی اور دوسروں کو بھی یہ سمجھایا کہ اس میں کوئی قباحت نہیں۔ آدم علیہ السلام اپنی لڑکیوں کا نکاح اپنے لڑکوں سے کر دیتے تھے۔ لوگوں نے اس کا کہنا مانا اور جنہوں نے انکار کیا ان کو اس نے مار ڈالا۔ آخر ان کی کتاب مٹ گئی، اور موطا میں مرفوعاً یہ حدیث آئی ہے کہ پارسیوں کے ساتھ اہل کتاب کا سا سلوک اور معاملہ کرو۔ حدیث نمبر 3158۔ مسور بن مخرمہ روایت کرتے ہیں کہ انہیں عمرو بن عوف نے خبر دی۔ وہ بنی عامر بن لوئی کے حلیف تھے اور جنگ بدر میں شریک تھے۔ انہوں نے ان کو خبر دی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جراح کو بحرین جزیہ وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ رسول اعظم نے بحرین کے لوگوں سے صلح کی تھی اور ان پر علا بن حضرمی کو حاکم بنایا تھا۔ جب ابو عبیدہ بحرین کا مال لے کر آئے تو انصار کو معلوم ہو گیا کہ ابو عبیدہ آ گئے ہیں۔ چنانچہ فجر کی نماز سب لوگوں نے رسول اکرم کے ساتھ پڑھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا چکے تو لوگ آپ کے سامنے آئے۔ آپ نے انہیں دیکھا اور مسکرائے اور فرمایا، میرا خیال ہے کہ تم نے سن لیا ہے کہ ابو عبیدہ کچھ لے کر آئے ہیں۔ انصار نے کہا، جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ رسول اکرم نے کہا، تمہیں خوشخبری ہو اور اس چیز کے لیے تم پر امید رہو جس سے تمہیں خوشی ہوگی، لیکن اللہ کی قسم میں تمہارے بارے میں محتاجی اور فقر سے نہیں ڈرتا۔ مجھے اگر خوف ہے تو اس بات کا کہ کچھ دنیا کے دروازے تم پر اس طرح کھول دیے جائیں گے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کھول دیے گئے تھے، تو ایسا نہ کرو کہ تم بھی ان کی طرح ایک دوسرے سے جلنے لگو اور یہ جلنا تم کو بھی اسی طرح تباہ کر دے جیسے کہ پہلے لوگوں کو کیا تھا۔ سبحان اللہ، کیا عمدہ نصیحت فرمائی۔ مسلمانوں کو جتنی دولتیں اور ریاستیں تباہ ہوئیں وہ اسی آپس کے رشک اور حسد و نااتفاقی کی وجہ سے ہوئیں۔ آج بھی عرب ممالک کو دیکھا جا سکتا ہے کہ یہودی
ان کی چھاتیوں پر سوار ہیں اور وہ آپس میں لڑ لڑ کر کمزور ہو رہے ہیں۔ اللہ ان سب کو ہدایت دے اور ان کو قوت اور طاقت دے۔ حدیث نمبر 3159، جبیر بن حیہ نے بیان کیا کہ کفار سے جنگ کے لیے عمر نے فوجیوں کو فارس کے بڑے بڑے شہروں کی طرف بھیجا۔ جب لشکر قادسیہ پہنچا اور لڑائی کا نتیجہ مسلمانوں کے حق میں نکلا تو ہرمزان اسلام لے آیا۔ عمر نے اس سے کہا کہ میں تم سے ان ممالک فارس پر فوج بھیجنے کے سلسلے میں مشورہ چاہتا ہوں کہ پہلے ان 3 مقاموں فارس، اصفہان اور آذربائیجان میں کہاں سے لڑائی شروع کی جائے؟ اس نے کہا جی ہاں، اس ملک کی مثال اور اس میں رہنے والے اسلام دشمن باشندوں کی مثال ایک پرندے جیسی ہے جس کا سر ہے اور 2 بازو ہیں۔ اگر اس کا ایک بازو توڑ دیا جائے تو وہ اپنے 2 پاؤں پر ایک بازو اور ایک سر کے ساتھ کھڑا رہ سکتا ہے۔ اگر دوسرا بازو بھی توڑ دیا جائے تو دونوں پاؤں اور سر کے ساتھ کھڑا رہ سکتا ہے۔ اگر سر توڑ دیا جائے تو دونوں پاؤں، دونوں بازو اور سر سب بیکار ہو جاتا ہے۔ پس سر تو کسرا ہے، اس لیے سر تو کسرا ہے تو ایک بازو قیصر ہے اور دوسرا فارس، اس لیے آپ مسلمانوں کو حکم دیں کہ پہلے وہ کسرا پر حملہ آور ہوں۔ اور بکر بن عبداللہ اور زیاد بن جبیر دونوں نے جبیر بن حیہ سے بیان کیا کہ ہمیں عمر نے جہاد کے لیے بلایا اور نعمان بن مقرن کو ہمارا امیر مقرر کیا۔ جب ہم دشمن کی سرزمین نہاوند کے قریب پہنچے تو کسریٰ کا ایک افسر 40,000 کا لشکر ساتھ لیے ہوئے ہمارے مقابلہ کے لیے بڑھا۔ پھر ایک ترجمان نے آ کر کہا کہ تم میں سے کوئی ایک شخص معاملات پر گفتگو کرے۔ مغیرہ بن شعبہ نے مسلمانوں کی نمائندگی کی اور فرمایا کہ جو تمہارے مطالبات ہوں انہیں بیان کرو۔ اس نے پوچھا آخر تم ہو کون؟ مغیرہ نے کہا ہم عرب کے رہنے والے ہیں، ہم انتہائی بدبختیوں اور مصیبتوں میں مبتلا تھے۔ بھوک کی شدت میں ہم چمڑے اور گٹھلیاں چوسا کرتے تھے، اون اور بال ہماری پوشاک تھی اور پتھروں درختوں کی ہم عبادت کیا کرتے تھے۔ ہماری مصیبتیں اسی طرح قائم تھیں کہ آسمان اور زمین کے رب نے ہماری طرف ہماری ہی طرح کے انسانی عادات و خصائل رکھنے والا ایک نبی بھیجا۔ ہم اس کے باپ اور ماں کو جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا کہ ہم تم سے اس وقت تک جنگ کرتے رہیں جب تک صرف اللہ اکیلے کی عبادت نہ کرنے لگو، یا پھر اسلام نہ قبول کرنے کی صورت میں جزیہ دینا قبول کر لو۔ اور ہمارے نبی نے ہمیں اپنے رب کا یہ پیغام بھی پہنچایا ہے کہ اسلام کے لیے لڑتے ہوئے جہاد میں ہمارا جو آدمی بھی قتل کیا جائے گا وہ ایسی جنت میں جائے گا جو اس نے کبھی نہیں دیکھی، اور جو لوگ ہم میں سے زندہ باقی رہ جائیں گے وہ فتح حاصل کر کے تم پر حاکم بن سکیں گے۔ مغیرہ نے یہ گفتگو تمام کر کے نعمان سے کہا کہ لڑائی شروع کرو۔ حدیث نمبر 3160،
نعمان نے کہا تم کو تو اللہ پاک ایسی کئی لڑائیوں میں نبی کریم کے ساتھ شریک رکھ چکا ہے، اور اس نے لڑائی میں دیر کرنے پر تم کو نہ شرمندہ کیا نہ ذلیل کیا، اور میں تو رسول اللہ کے ساتھ لڑائی میں موجود تھا۔ آپ کا قاعدہ تھا اگر صبح سویرے لڑائی شروع نہ کرتے اور دن چڑھ جاتا تو اس وقت تک ٹھہرے رہتے کہ سورج ڈھل جائے، ہوائیں چلنے لگیں، نمازوں کا وقت آ جائے۔ ہوا یہ کہ لشکر اسلام حضرت عمر کی خلافت میں ایران کی طرف چلا۔ جب قادسیہ میں پہنچا تو یزدگرد بادشاہ ایران نے ایک فوج گراں اس کے مقابلے کے لیے روانہ کی۔ سن 14 ہجری میں یہ جنگ واقع ہوئی جس میں مسلمانوں کو کافی نقصان پہنچا۔ طلحہ اسدی اور عمرو بن مادی کریب اور درار بن خطاب جیسے اسلامی بہادر شہید ہو گئے۔ بعد میں اللہ پاک نے کافروں پر ایک تیز آندھی بھیجی، ان کے ڈیرے خیمے سب اکھڑ گئے۔ ادھر سے مسلمانوں نے حملہ کیا، وہ بھاگے، ان کا نامی گرامی پہلوان رستم ثانی مارا گیا، اور مسلمانی فوج تعاقب کرتی ہوئی مدائن پہنچی۔ وہاں کا رئیس ہرمزان محصور ہو گیا۔ آخر اس نے امان چاہی اور خوشی سے مسلمان ہو گیا۔ ابو موسیٰ اشعری جو فوج کے سردار تھے، انہوں نے ان کو حضرت عمر کے پاس بھیج دیا۔ حضرت عمر نے اس کی عزت افزائی کی، اسے عقل مند اور صاحب تدبیر پا کر اس کو مشیر خاص بنا لیا۔ چنانچہ ہرمزان نے کسریٰ کے بارے میں صحیح مشورہ دیا۔ ہر چند وہ روم کا بادشاہ تھا، مگر اس زمانے میں کسریٰ کا مرتبہ سب بادشاہوں سے زیادہ تھا۔ اس کا تباہ ہونا ایران اور روم دونوں کے زوال کا سبب بنا۔ کسریٰ کی فوج کا سردار ذوالجناحین نامی سردار تھا، جو خچر سے گرا اور اس کا پیٹ پھٹ گیا۔ سخت جنگ کے بعد کافروں کو ہزیمت ہوئی۔ باب اذا وعد الامام ملک القریہ هل يكون ذلك لبقیتهم؟ وعدہ یوادع معادع صلح کرنا، اگر بستی کے حاکم سے صلح ہو جائے تو بستی والوں سے بھی صلح سمجھی جائے گی یا نہیں؟ حدیث نمبر 3161۔ ابو حمید ساعدی روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم کے ساتھ ہم غزوہ تبوک میں شریک تھے۔ ایلا کے حاکم نے نبی اکرم کو ایک سفید خچر بھیجا۔ اس حاکم کا نام یوحنا بن روابہ تھا۔ آپ نے اسے ایک چادر بطور خلعت کے اور ایک تحریر کے ذریعہ اس کے ملک پر اسے ہی حاکم باقی رکھا۔ یہ روایت ابن اسحاق میں یوں ہے کہ جب آپ تبوک کو جا رہے تھے تو یوحنا بن روابہ ایلا کا حاکم آپ کی خدمت میں آیا۔ اس نے جزیہ دینا قبول کر لیا اور آپ نے اس سے صلح کر کے سند امان لکھ کر دے دی۔ اس سے ترجمہ باب یوں نکلا کہ آپ نے یوحنا سے صلح کی تو سارے ایلا والے امن اور صلح میں آ گئے۔ باب الوصاة بأہل ذمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذمت العہد والعل القرابہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کافروں کو امان دی، ان کے امان کو قائم رکھنے کی وصیت کرنا، اور ذمہ کے معنی اہل، عہد اور
ال کے معنی قرابت کے ہیں۔ ذمہ کہتے ہیں عہد اور قرار کو۔ ال کا لفظ جو قرآن میں آیا ہے اس کے معنی رشتہ داری کے ہیں۔ حدیث نمبر 3162، جویریہ بن قدامہ تمیمی روایت کرتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب سے سنا تھا جب وہ زخمی ہوئے، انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں کوئی وصیت کیجیے، تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کے عہد کی جو تم نے ذمیوں سے کیا ہے وصیت کرتا ہوں کہ اس کی حفاظت میں کوتاہی نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہارے نبی کا ذمہ ہے اور تمہارے گھر والوں کی روزی ہے کہ جزیہ کے روپے سے تمہارے بال بچوں کی گزران ہوتی ہے اور اس سے تمہارا معاش جڑا ہوا ہے۔ امیر المومنین عمر فاروق کی یہ وہ عالی شان وصیت ہے جس پر اسلام ہمیشہ نازا و فرحاں رہے گا۔ اس سے ظاہر ہے کہ اسلامی جہاد کا منشا غیر مسلم اقوام کو مٹانا یا ستانا ہرگز نہیں ہے۔ پھر بھی کچھ متعصب لوگوں نے جہاد کے سلسلہ میں اسلام کو ہدف ملامت بنایا ہے، جن کے جواب میں خطیب الاسلام حضرت مولانا عبدالرؤف صاحب جھنڈا نگری، ناظم جامعہ سراج العلوم جھنڈا نگر نیپال نے ایک تفصیلی مقالہ مرحمت فرمایا ہے رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، جسے ہم مولانا کے شکریہ کے ساتھ یہاں درج کرتے ہیں، جس کے مطالعہ سے ناظرین بخاری شریف کی معلومات میں بیش از بیش اضافہ ہوگا۔ مولانا تحریر کرتے ہیں، جہاد کے مفہوم سے بے خبری پر اہل یورپ مستشرقین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جہاد غیر مسلموں کو زبردستی مسلمان بنانے کا نام ہے، اگرچہ ان غیر مسلموں نے مسلمانوں پر کوئی زیادتی اور ان کے ساتھ کوئی دشمنی نہ کی ہو، لیکن اہل یورپ سراسر کذب و افتراء سے کام لیتے ہیں، کیونکہ ادنیٰ تعامل سے یہ اعتراض غلط اور باطل ثابت ہو جاتا ہے۔ سورہ انفال و سورہ بقرہ میں یہ تفصیل موجود ہے، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ دین کے اندر زبردستی نہیں ہے۔ اصل میں قرآن کریم میں کفار و مشرکین اور یہود و نصارہ کے ساتھ جنگ و قتال کی جو آیات ہیں ان سے ناواقفوں کو سرسری مطالعہ سے یہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ اسلام تمام مذاہب کا دشمن ہے، مگر یہ غلط فہمی ان آیات کے پس منظر سے ناواقفیت کے سبب پیدا ہو گئی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ غیر مسلموں کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو اسلام اور مسلمانوں کے معاند اور ان کے دشمن ہیں، دوسرے وہ جن کی مسلمانوں سے کوئی مخاصمت اور دشمنی نہیں ہے۔ ان دونوں کے لیے احکام جدا جدا ہیں۔ جو غیر مسلم مسلمانوں کے دشمن اور در پہ آزار نہیں ہیں ان کا حکم جدا ہے، ان کے ساتھ دنیاوی تعلقات اور حسن سلوک کی ممانعت نہیں ہے۔ ارشاد ہے، لا ينہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ انما ينہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون۔ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 9 آیت نمبر 8-9، یعنی
جو لوگ تم سے دین کے بارے میں جنگ نہیں کرتے اور جنہوں نے تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، ان کے ساتھ احسان و سلوک اور عدل و انصاف کا برتاؤ کرنے سے اللہ تم کو منع نہیں کرتا۔ اللہ تو صرف انہی لوگوں سے دوستی کرنے سے منع کرتا ہے جو دین کے بارے میں تم سے لڑے اور جنہوں نے تم کو تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالنے میں مخالفوں کی مدد کی۔ جو ایسے لوگوں سے دوستی رکھے گا وہ ظالموں میں سے ہوگا۔ یہاں تک ان دونوں آیتوں کا ترجمہ ختم ہو جاتا ہے۔ آگے کہتے ہیں اور جو غیر مسلمانوں سے عداوت رکھتے ہیں، ان کو مٹانے، جلانے اور برباد کرنے کے در پہ رہتے ہیں، ان سے دوستی قطعاً حرام ہے، اور ان کے قتل کے جواب میں قتل و قتال کے احکام موجود ہیں۔ لیکن ایسی جنگ میں بھی زیادتی، ظلم و زیادتی کی ممانعت ہے۔ ارشاد ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 190۔ اور جو تم سے لڑیں تم بھی اللہ کے راستے میں ان سے لڑو، مگر کسی قسم کی زیادتی نہ کرو، اللہ زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ حافظ ابن حجر نے جہاد کے متعلق جو تفصیل لکھی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دشمن سے جہاد تلوار اسلحہ کے ذریعہ صرف اسی وقت ضروری ہے جبکہ مسلمانوں پر کفار زیادتی و دشمنی کا کھلم کھلا رویہ اختیار کیے ہوئے ہوں۔ امام ابن تیمیہ نے مجموعۃ رسائل تحت قتال الکفار میں صراحت کی ہے کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے لا اکراہ فی الدین، سورہ بقرہ 256، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ فلو کان الکافر یقتل حتی یسلم فلو کان الکافر یقتل حتی یسلم لکان هذا الاکراہ علی الدین لکان هذا اعظم الاکراہ علی الدین۔ پس اگر مسئلہ شرعی یہ ہو کہ جب کافر مسلمان نہ ہو تو اس کو قتل کر دیا جائے تو مذہب پر جبر و اکراہ کی اس سے بڑی شکل اور کیا ہو سکتی ہے۔ اسلام کا مقصد محض کافروں کو قتل کرنا اور ان کے اموال و جائیداد کو حاصل کر لینا نہیں ہے، بلکہ جہاد کا مطلب استیلاء اسلام ہے جو دین حق ہے، اور دراصل حقیقتاً دین و دنیا کا اعتدال و توازن اسلام کے نظام میں مضمر ہے۔ اس کو تمام عالم میں عام کرنا مقصود ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا، سورہ نساء آیت نمبر 76۔ اسی معنی کی دوسری آیت ہے وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین للہ فإن انتہوا فلا عدوان الا علی الظالمین، سورہ بقرہ آیت نمبر 193۔ کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے ان سے جہاد کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ ہی کا ہو جائے۔ پس اگر وہ باز آ جائیں تو پھر زیادتی نہیں کرنا ہے، ہاں مگر ظالموں پر کر سکتے ہیں۔ اگر اسلام کا مقصد محض قتال کفار ہوتا تو پھر عورتوں، بچوں، بوڑھوں، معذوروں اور گوشہ گیر فقیروں کو قتال کے حکم سے کیوں مستثنیٰ کیا جاتا؟ کیونکہ علت کفر تو سب میں مشترک ہے۔ حالانکہ نبی اکرم کا فرمان
حضرت جابر سے اسی طرح مروی ہے کہ لا تقتلوا ذریہ ولا عصیفہ ولا شیخا فانیہ ولا طفلا صغیرہ ولا امرأة، چھوٹے بچوں، بیگار میں پکڑے ہوئے مزدوروں، کمزور اور بوڑھوں، نابالغ لڑکوں اور عورتوں کو قتل نہ کرو۔ السیاست الشرعیہ صفحہ نمبر 51۔ اسی طرح امیر المومنین حضرت ابو بکر نے امیر لشکر اسامہ سے فرمایا تھا کہ دیکھو، خیانت نہ کرنا، فریب نہ کرنا اور دشمن کا ہاتھ پاؤں مت کاٹنا، چھوٹے بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو قتل نہ کرنا اور ان لوگوں کو کچھ نہ کہنا جنہوں نے اپنی زندگی عبادت گاہوں، گرجا گھروں میں وقف کر دی ہے۔ صدیق اکبر مؤلفہ مولانا سعید احمد اکبر آبادی بحوالہ طبری صفحہ نمبر 329۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔